قاہرہ کی فضاؤں میں نا تناؤ ہے، دھوکہ دہی، خطرہ اور ایسے فیصلے جن سے تاریخ کا رخ بدل سکتا ہے۔ آج ہم کچھ ایسے ہی لمحات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ بالکل، یہ اقتباسات ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سیزن 2 قسط 58 سے، اور واقعی ایک طوفانی دور کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہاں ذاتی وفاداریاں سیاسی چالوں سے ٹکرا رہی ہیں، اور ہر کردار آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایک دوراہے پر کھڑا ہے۔ تو آئیے اس قسط کے جو اہم نکات ہیں ان کا ذرا غور سے تجزیہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کرداروں کے لیے داؤ پر کیا لگا ہوا ہے۔ ہمارا مقصد ہے کہ ان پیچیدہ حالات اور جو تناؤ بڑھ رہا ہے اس کی تہہ تک پہنچیں۔ سب سے پہلے شمشا خاتون کی بات کرتے ہیں۔ ان کی صورتحال تو کافی نازک لگ رہی ہے۔ نہ صرف ان پر جھوٹے الزامات ہیں بلکہ دھمکیاں مل رہی ہیں، اور ان کے گھر پر پتھراؤ بھی ہوا ہے۔ جی ہاں، اور یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ پتھراؤ کرنے والوں کا تعلق خلیفہ کے محل کے محافظوں سے ہو سکتا ہے۔ تو یہ صرف ایک ذاتی حملہ نہیں، بلکہ آپ سمجھیں کہ اندرون خانہ ایک گہری سازش کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، جی، جو قاہرہ میں موجود طاقت کے مراکز ہیں نا، ان کے درمیان جو کشیدگی ہے اسے ظاہر کرتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ شمشا خاتون صرف ایک فرد نہیں رہیں بلکہ کسی بڑی سیاسی بساط کا مہرہ بن گئی ہیں۔ شاید اسی لیے وہ قاہرہ چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہیں، اپنی بیٹی لیلا کو فاطمہ خاتون کے سپرد کر کے۔ غالباً یہی وجہ ہے۔ خطرہ صرف ان کی ذات تک محدود نہیں رہا، ان کی بیٹی تک پہنچ گیا ہے۔ لیکن دیکھیں، عین وقت پر جب ان پر حملہ ہوتا ہے صلاح الدین مداخلت کرتے ہیں۔ ہاں، وہ سین کافی ڈرامائی تھا۔ بالکل، وہ انہیں صرف بچاتے نہیں بلکہ یہ یقین بھی دلاتے ہیں کہ وہ تنہا نہیں ہے۔ یہ ایک بہت اہم لمحہ ہے۔ ذاتی تعلق اور فرض کے درمیان ایک کشمکش صاف نظر آتی ہے۔ اور ایک مشورہ بھی تو سامنے آتا ہے کہ صلاح الدین کو عقل کی بجائے دل کی سننی چاہیے، شمسا کو روکنا چاہیے۔ یہ صلاح الدین کے لیے ایک بڑا امتحان ہے۔ کیا وہ ذاتی جذبات کو ریاستی معاملات پر ترجیح دیں گے؟ بالکل، اور دیکھیں، شمسا کا جانا صرف ایک ذاتی نقصان نہیں ہوگا صلاح الدین کے لیے، بلکہ یہ ان کی پوزیشن کو اندرونی طور پر کمزور بھی کر سکتا ہے، خاص طور پر جب خلیفہ کے محل سے سازشوں کی بو آ رہی ہو۔ صحیح، ایک طرف یہ اندرونی خلفشار ہے تو دوسری طرف ایک اہم اتحادی بیلین وہ اپنا راستہ الگ کر رہا ہے۔ اس نے تو باقاعدہ صلاح الدین اور سلطان نول الدین سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ جی، اور وجہ یہ بتائی کہ وہ اپنی سلطنت میں جاسوس نہیں بن سکتا۔ اس نے بڑے واضح الفاظ میں قرآن کی آیت کا حوالہ دے کر لکم دینکم ولی دین کہہ دیا کہ بھائی آج کے بعد میری سلطنت کے خلاف کوئی بھی قدم میری مخالفت سمجھا جائے گا۔ لیکن کیا یہ صرف اصول کی بات ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری چال ہے؟ دیکھیں، ذرائع تو یہی بتا رہے ہیں کہ یہ صلیبیوں کی ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ بیلین کا یہ قدم صلاح الدین کی توجہ رملہ پر مرکوز کروانے کے لیے تھا۔ اچھا، جی، تاکہ اصل صلیبی فوجی قوت جو انطاکیہ کے راستے آ رہی ہے وہ بغیر کسی رکاوٹ کے دمیت پر حملہ کر سکے۔ یہ توجہ بھٹکانے کی ایک آپ کہیں کلاسیکی فوجی چال ہے۔ ہو تو صلاح الدین کو نہ صرف ایک اتحادی کھونے کا دکھ ہے بلکہ ایک فوجی خطرہ بھی بڑھ گیا ہے، اور اسی دوران یروشلم میں بھی کچھ چل رہا ہے سیاسی طور پر۔ جی ہاں، یروشلم کی سلطنت میں لارڈ گائے اور شہزادی سبیلا کی شادی کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ شادیاں اکثر سیاسی چالیں ہوتی ہیں، مقصد ہوتا ہے اتحاد کو مضبوط کرنا اور طاقت کا توازن اپنے حق میں کرنا۔ تو یہ صلیبیوں کے عزائم کو مزید تقویت دیتا ہے۔ قاہرہ کے اسی غیر مستحکم ماحول میں جہاں صلاح الدین کو پہلے ہی اتنے اندرونی اور بیرونی خطرات کا سامنا ہے، ایک نئی شخصیت کی آمد ہوئی ہے، سارہ خاتون۔ یہ کون ہے؟ سارہ خاتون ایک مقتول تاجر کی بیٹی ہیں۔ وہ اپنے والد کے کاروبار کی دیکھ بھال کے لیے قاہرہ پہنچی ہیں۔ آتے ہی انہیں دشمنی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگ تانا دیتے ہیں کہ جس شخص کو آپ نے مارا اس کی بیٹی آئی ہے۔ ان کا مقصد کیا ہے قاہرہ آنے کا؟ وہ وزیر صلاح الدین سے ملنا چاہتی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ قسطنطنیہ سے دمیا تک تجارتی جہاز چلانے کی اجازت مل جائے۔ وہ انصاف اور اپنے والد کی وراثت کے تحفظ کی بات کرتی ہیں۔ ان کی آمد اس پیچیدہ کہانی میں ایک اور پرت، ایک اور اینگل کا اضافہ کرتی ہے۔
کیا وہ صرف انصاف چاہتی ہیں یا ان کے عزائم کچھ اور ہیں؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ بالکل۔ یہ تمام کردار اپنی اپنی جگہ اہم ہے، لیکن بڑا خطرہ تو ابصر پر آن پہنچا ہے۔ بازنطینی بحری بیڑا دمیات پہنچ گیا ہے۔ جی، اس سے صلیبی حملے کی تصدیق ہو گئی ہے۔ ساحل پر مزاحمت کی تیاریاں تو ہیں، لیکن ذرائع بتا رہے ہیں کہ بغیر کمک کے دفاع بہت مشکل ہوگا۔ یہ بیرونی حملہ اب ایک ٹھوس حقیقت بن چکا ہے۔ اور اندرونی محاذ پر بھی وہ جو شمسہ خاتون کے گھر پر حملہ ہوا تھا، اس کی بھی تصدیق ہو گئی کہ حملہ آور محافظ واقعی خلیفے کے محل سے رابطے میں تھے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ صلاح الدین بے وقت کئی محاذوں پر گھرے ہوئے ہیں۔ باہر سے صلیبی اور بازنطینی حملہ آور، اندرون ملک خلیفہ کے محل کی سازشیں، ذاتی سطح پر شمسہ خاتون کا خطرہ اور ان کے جانے کا امکان، بیلین جیسے اتحادی کا دشمن بن جانا اور سارہ خاتون جیسی نئی غیر متوقع شخصیت کی آمد۔ یہ تو واقعی ایک کڑا امتحان ہے۔ صلاح الدین کی قیادت، ان کی حکمت عملی اور ان کے ذاتی تعلقات، سب کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ بالکل، اور یہاں اصل غور طلب بات یہ ہے کہ جب ذاتی جذبات، فرض، وفاداری اور بقا ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں تو کردار اپنے راستے کا انتخاب کیسے کرتے ہیں؟ ان طوفانی حالات میں صحیح اور غلط کا پیمانہ کیا ہوتا ہے؟ یہی سوال ان کرداروں کے مستقبل کے اعمال اور کہانی کی سمت متعین کرے گا۔